السلام علیکم۔ زندگی کس قدر ناقابل بھروسہ اور بے ثبات ہے، اس کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں، لیکن روزمرہ کے کام دھندوں میں گم ہو کر بھول جاتے ہیں۔ بعض حادثات ہمیں موت کے بارے میں ایسی یقین دہانی کروا جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ منگل کو ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ میری ماموں زاد کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تیاریاں پچھلے 2 ماہ سے جاری تھیں۔ میری یہ کزن نہایت ہی صابر خاتون ہے، جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز تو دیکھے ہی، کینسر سے جنگ بھی لڑی اور جیتی بھی۔ ان کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ ماشاءاللہ بڑے دونوں بچے شادی شدہ اور بچوں والے ہیں۔ باجی اپنی چھوٹی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی اور سب ملنے جلنے والوں سے ہمیشہ اس کے لیے دعا کا کہتی تھی۔ حالانکہ وہ بچی کم عمر، خوبصورت، تعلیمی یافتہ اور سب سے بڑھ کر دین کا علم بھی رکھتی تھی اور درس بھی دیتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے چند ماہ پہلے اس بچی کا ایک بہت اچھے لڑکے سے رشتہ پکا ہو گیا۔ ہم سب اس کے لیے خوش تھے اور دعا گو بھی۔ شادی عید الاضحیٰ کے بعد اور محرم سے پہلے طے کی گئی۔ چونکہ باجی کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، لہٰذا سب رشتہ دار شرکت کرنا چاہتے تھے، جن میں دلہن کی بڑی بہن انگلینڈ سے اور خالہ بحرین سے آئیں۔ ننیال، دھدیال سمیت سب دوست احباب نے شرکت کی اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا، اور وہ رخصت ہو کر آزاد کشمیر چلی گئی۔ ہم سب خوش تھے کہ باجی کی آخری ذمہ داری بھی باحسن طریقے سے پوری ہو گئی اور وہ ہر طرف سے سکون ہی سکون میں رہیں گی، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسا کہ رواج ہے، دلہن ولیمے والے دن اپنے والدین کے گھر آتی ہے، تو اس کپل کا بھی یہی پروگرام تھا، مگر اس دن سوا پل راولپنڈی پر حادثے کی وجہ سے سب نے اسے منع کر دیا۔ چنانچہ اگلے روز دلہا کی والدہ، بھائی اور بہن راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئے۔ باجی اور دیگر خاندان کے لوگ خوشی خوشی ان کے استقبال اور کھانے کا اہتمام کر رہے تھے۔ دلہن بھی خوب سج سنور کے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ جب متوقع وقت پر ان لوگوں کی آمد نہ ہوئی تو دلہا کے فون پر کال کی گئی، جسے کسی اجنبی نے ریسیو کیا اور اندھوناک خبر سنائی۔ چک بیلی کے قریب دلہن والی سائیڈ کا ٹائر پھٹا اور کار کا دروازہ کھل گیا۔ دلہن باہر گری اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ باقی سب بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ پولیس اور دیگر لوگوں نے انہیں راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچایا۔ سب کی حالت بہت سیریس تھی۔ یہ سن کر والدین، بہن بھائیوں اور ان سب پر کیا گزری ہوگی، اس کا تو تصور بھی محال ہے۔ کون جانتا تھا جس کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، اس کے جنازے میں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ وہ خاندان جس نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن بیٹی کو نئی زندگی کے سفر پر خوشی خوشی بھیجا تھا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی 2 دن کی دلہن بیٹی کو سفید کفن میں دیکھیں گے۔ وہ ماں جو بیٹی اور اس کے سسرال کی تواضع کے لیے صبح سے بولائی پھر رہی تھی، اس کے تو اوسان ہی ہتا ہو گئے۔ کسے معلوم تھا کہ جس خاتون کو وہ خوش قسمت تصور کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے اب اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، اسے زندگی بھر کا روگ لگ جائے گا۔ کیا اس دلہن نے بھی یہ تصور کیا ہوگا کہ یہ اس کا آخری سفر ثابت ہوگا؟ ابھی تو شاید اس نے زندگی گزارنے کا کوئی پلان بھی نہیں بنایا ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کتنی ایکسائٹڈ ہوگی، کیسے دل سے تیار ہوئی ہوگی۔ جن سے ملنے کے لیے آ رہی تھی ان سے ملاقات تو ہوئی، مگر اس طرح نہیں جیسے سب نے سوچا تھا۔ وہ بھائی، والد، ماموں اور چچا، جنہوں نے اسے تھام کر شادی کے لیے سجائی گئی کار میں بٹھایا تھا، اب اس کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، لیکن ایسے حادثات دکھی کر دیتے ہیں۔ جس نے یہ خبر سنی اشک بار ہو گیا۔ ذرا سوچئے، جب دلہا اور اس کا خاندان ہوش میں آئیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کے والد اور دیگر رشتہ داروں پر بھی کیا قیامت گزری ہوگی۔ کس نے کہا، شاید وہ اس حادثے کے بارے میں جان جاتے تو کبھی سفر نہ کرتے۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ساتھ لکھا تھا۔ اس بچی کو 2 دن سسرال میں گزارنے تھے، اپنے قدم وہاں دھرنے تھے جہاں تقدیر نے لکھا تھا، وہ رزق پورا کرنا تھا جو اس گھر میں اس کے مقدر کا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مقام پر پہنچنا تھا جہاں اسے جان دینی تھی۔ باجی تو اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس دن آئی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو ہر حال میں اس جگہ پہنچا ہی دیتے ہیں جہاں اسرائیل علیہ السلام کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کا دکھ کسی کو بھی نہ دکھائے، سب کے بچوں کو تندرستی اور اپنی حفاظت کے حصار میں رکھے۔ قارئین سے دعاؤں کی التماس ہے، دعا کیجیے کہ بچی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں انہیں تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت